ہم پاک فضائیہ سے بھی کہیں گے بہت محتاط رہیں. دشمن 100% پلاننگ کر چکا ہے پاک فضائیہ کے ایئر بیسز پر حملہ کرنے کے لیے. اپنے ایئر بیس کی سیکیورٹی 1000 گنا بڑھا دیں. بالکل اب کیجول مت ہوئیے گا. اگلی جنگ سے پہلے دشمن ہمارے ہوائی اڈوں پر حملہ کرے گا. بہت محتاط ہو جائیں, بہت زیادہ محتاط. پاکستان نیوی سے بھی ہم کہیں گے کہ اب جارحانہ ہو جائیں. اب خیر سگالی کا وقت گزر گیا. 1999 میں بھارت نے ہمارا اٹلانٹک ایئر کرافٹ مار کر گرایا تھا. ہمارے 29 افسر اور جوان نیوی کے شہید کیے تھے. پاکستان نیوی آپ نے ابھی تک اس کا بدلہ نہیں لیا ہے. حالانکہ اللہ نے آپ کو 10 دفعہ موقع دیا تھا بدلہ لینے کا. دشمن کی سب مرین کبھی ہمارے پانیوں میں آ جاتی تھی, کبھی آپ کو ایک موقع ملتا تھا. آپ ہمیشہ ویڈیو بنا کے چھوڑ دیا کرتے ہیں اس کو کہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا اور ہم نے اس کو بتا دیا دشمن کو کہ ہمارے پانیوں میں مت داخل ہونا. آپ نے ڈبویا کیوں نہیں اس سب مرین کو؟ اٹلانٹک کا بدلہ کب لیں گے آپ بھی اب ذرا غیرت دکھائیں. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ قسم کھائیں اس بات کی کہ اپنے تمام شہیدوں کا بدلہ لیا جائے گا. خیر سگالی کا وقت ختم ہو چکا ہے. یہ قرض ہے ابھی تک. 29 شہدا ہمارے جو اٹلانٹک میں شہید ہوئے تھے, ان کا قرض ابھی ادا نہیں ہوا. پاکستان نیوی کو یہ بدلہ لینا ہے. اور پاکستان کی حکومت اور پاک فوج سے ہم کہیں گے کہ پاکستانی قوم کو مسلح کریں, ان کو مجاہد بنائیں. جانباز فورس اور نیشنل کیڈٹ کور اور وومن گارڈ شروع کریں. پوری قوم کو سول ڈیفنس کے لیے تیار کریں. ابتدائی طبی امداد اور میڈیکل سروسز کی ٹریننگ دیں. بہت بڑی جنگ شہروں میں آنے والی ہے. آپ کے ادارے تو ویسے ہی کام نہیں کر رہے. سول ڈیفنس کے اداروں کو تو ویسے ہی کچھ نہیں آتا. تعداد اتنی کم ہے, وسائل اتنے کم ہیں. جب تک پوری قوم ساتھ نہیں ہوگی یہ کام نہیں ہو سکے گا. پوری قوم کو مجاہد بنائیں. یہ وقت جو اللہ آپ کو دے رہا ہے اس قوم کو آنے والی خوفناک جنگوں کے لیے تیار کریں. ملک میں فوڈ سٹاکس بڑھائیں. لاکھوں ٹن گندم ضائع ہو رہی ہے گوداموں میں پڑی ہوئی. جو وقت آنے پر جو ہمارا فوڈ سٹاک تھا, ہمارا ریزرو تھا, جب ضرورت پڑے گی تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. کیڑے کھا چکے ہوں گے یا زرداری حکومت کے جانور اس کو بیچ چکے ہوں گے. ملک میں فیول سٹاکس بڑھائیں. ذخیرے بنائیں کہ ملک میں فیول سٹاکس ہمارے پاس ہوں کہ ہم کم از کم 2 مہینے یا 3 مہینے کی جنگ کر سکیں. 15-20 دن کا سٹاک کافی نہیں ہے. کم از کم ملک میں 1 سال کا ذخیرہ خوراک کا ہونا چاہیے. آپ اگر اپنی قوم کو تیار نہیں کریں گے آنے والے وقتوں کے لیے تو بہت بڑی خیانت کریں گے اور لاکھوں لوگوں کا خون پھر آپ کی گردنوں پر ہوگا. یہی بات ہم حکمرانوں کو سمجھا رہے ہیں, فوج یا حکومت یا سیاست جو بھی ہو. اس صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچاؤ گے تو اللہ تم سے شدید انتقام لے گا. اس اونٹنی کی حفاظت کرو, یہ امانت کے طور پر تمہیں دی گئی ہے. کسی شخص نے بھی اس کو نقصان پہنچایا تو عذاب پوری قوم پر آئے گا. ایسا نہ کرو, خیانت نہ کرو اس کے ساتھ. اللہ کا حکم واضح ہے, تم کو بار بار نصیحتیں کی جا چکی ہیں, تم کو ایک ایک بات سمجھائی جا چکی ہے. کوئی تم عذر پیش نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے کہ تم کو بتایا نہیں گیا کہ ان جہنم کے کتوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اور BLA کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اور ملک میں عدل اور انصاف کیسے قائم کرنا ہے. سب کچھ تمہیں بتا دیا ہے. غزوہ ہند کیسے کرنا ہے, قوم کو کیسے تیار کرنا ہے, سب کچھ بتا دیا ہے. تو کرتے کیوں نہیں ہو؟ تم پر حجت تمام ہے. اللہ سے ڈرو, یہ خیانت نہ کرو. یہ عہدے ٹیمپرری ہیں, چند دنوں کے لیے تمہیں دیے گئے ہیں. اگر خیانت کرو گے تو اس کے بعد قیامت اور قیامت کے بعد تک کا عذاب تمہارے نصیب میں ہے. اگر سیدی رسول اللہ کی امت کے ساتھ وفاداری کرو گے تو قیامت اور اس کے بعد تک کی خیر اور برکت اور عافیت تمہارے نصیب میں ہے. چوائس تمہاری ہے. اذان ہم دے چکے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.